खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, ईरान अमेरिका की मुलाकात हुई है स्विट्ज़रलैंड में और वहाँ पर पाकिस्तान और कतरी डेलीगेशंस भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हुई है। इसमें बड़ी कहानियाँ हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा कि इसका जो फ़्लो था मीटिंग्स का और वो सारे मामला थे, कौन कब आया, क्या किया, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। और लेकिन शुरू करते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के राक्ची साहब, उनकी ट्वीट से। उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि टायरलेस पाकिस्तानी एंड कतरी एफर्ट्स, पाकिस्तान और कतर को उन्होंने क्रेडिट दिया। और जो आगे उन्होंने पॉइंट्स बयान किए हैं, उन्होंने ये लिखा है, डिलीवर्ड मेजर प्रोग्रेस टू एंड लेबनान वॉर, ऑयल एंड पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स are waived, blocked, lifted, some frozen assets released, and major reconstruction and development plan launched for Iran. First real test, Lebanon deconfliction cell. तो ये एक कमाल बात हुई है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बयान किया है कि जी कमाल हो गया, बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है, सारा बड़ा ज़बरदस्त मामला हुआ है। तो एक तो ये हो गई। दूसरी तरफ ईरान के सदर जो हैं वो कल आ रहे हैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने आ रहे हैं, पाकिस्तान को मुबारकबाद देने आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने आ रहे हैं और मजबूत करने आ रहे हैं, जितने बेहतर हों उससे भी ज़्यादा मजबूत करने आ रहे हैं। सो ये है फैक्चुअल साइड, ठीक है। दूसरी तरफ हैं लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डूब गए, मर गए, पता नहीं क्या हुआ, फेल हो गए मुज़ाकरात, नाकामयाब हो गए। वो शहबाज शरीफ साहब की एक वो वीडियो लगा कर वो परेशान है, जिसमें तो वो दिखा के कह रहे हैं कि जी पता नहीं लुटे गए, मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि पहले वहाँ पर पाकिस्तानी डेलीगेशन आया जो रिजोर्ट था, फिर वहाँ पर अमेरिकन डेलीगेशन आ गया, कतरी या अमेरिकन आया, और फिर एंड पे जो है वो ईरानियंस आ गए वहाँ पर। तो हुआ ये कि जो कमेटी रूम था, जो मीटिंग रूम था, वहाँ पर मीडिया काफ़ी था। तो ईरानियंस ने ये इतराज़ किया कि ये जो फोटो ऑप की बात हो रही है, जो ऑफिशियल फोटो की बात हो रही है, जहाँ पे अमेरिकन भी खड़े होंगे, हम भी होंगे, सब खड़े होंगे, इसका तो हमें बताया नहीं गया था, हमें नहीं पता था कि ये वो होगा। और उन्होंने जो मीडिया देखा, उन्होंने कहा कि दिस इज टू मच मीडिया, ये तो मतलब बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। हमने तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं खामने, उनका भी हमने जनाजा नहीं पढ़ा और हम अमेरिकन के साथ जाके कैसे खड़े हो जाए। ये वो बात थी जो शहबाज शरीफ साहब को वो बता रहे थे उस वक्त, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब परेशान हो गए। उसका वो फिर हुआ ये कि अमेरिकन ने, कतरीज ने और पाकिस्तानियों ने मीडिया से बात की, जो आपने सुनी, जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक पाकिस्तानी एक इंडियन है, इंडियन मेरी वाइफ है, पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब है। ठीक, वो जब हो गई वो वाली बात, प्रेस टॉक, वो 3-4 उसमें सवाल हुए और उन्होंने पूरा मीडिया बाहर निकाल दिया। ओके, मीडिया बाहर चला गया और वो फिर जो है वहाँ पर बाकी जो ईरानियन डेलीगेशन था वो अंदर आ गया और वो उनकी मीटिंग शुरू हो गई। वो 1.5-2 घंटे के करीब बताया जाता है। अब ये वो लोग हैं जो वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद थे, वो ये बताते हैं। वो वहाँ पर 1.5-2 घंटे उनकी मीटिंग चली है और उसके बाद ये लोग अपने अपने होटल्स में चले गए। अब वो जो एलामिया आना था, उसका जो एक जॉइंट एक अनाउंसमेंट होनी थी, एक प्रेस रिलीज आनी थी, वो नहीं आई स्टेटमेंट। उसको आने में इतना टाइम लगा कि वो रात को 2 बजे आई, यानी स्विट्जरलैंड के टाइम के मुताबिक रात को 2 बजे वो आई। सो ऑब्वियसली होटल में चले गए, तो पाकिस्तानी जो डेलीगेशंस है, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, वो इसको फाइनलाइज कर रही थी अमेरिकन के साथ, कतरीज के साथ और ईरानियंस के साथ। तो वो करते करते मतलब वो कमरों में जाकर फाइनलाइज किया हम लोगों ने, रात 2 बजे जिसकी स्टेटमेंट आई है। सो पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान की एफर्ट ये थी कि पाकिस्तान ने कहा भाई ये इशू करानी है स्टेटमेंट, और वो की पाकिस्तान ने भी इशू स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट है, इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट। उसमें एक ही जो बात है मेन, वो लेबनान का डीकंफ्लिक्शन सेल बनाया जाएगा। लेकिन अराक्ची साहब जो अग्रीव पार्टी है सोडू से, वो कह रहे हैं कि कमाल हो गई भाई, हमें क्या क्या मिल गया, हमें क्या क्या बातें हो गई। अमेरिकन जेडी वैंस ने उसके बाद कहा कि जो इनके फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए जाएंगे उसका फायदा अमेरिकन किसानों को होगा। वो भी खुश हैं यार, ईरानियंस भी खुश हैं, अमरीकी भी खुश हैं। वो तुम क्यों नहीं खुश हो? मैं ये अपने इंडियन जो है लोग और जो कमेंटेटर, उनसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा मसला क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आर यू गाइज मेंटली ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल, डोंट यू वांट पीस इन दिस वर्ल्ड, you are struggling, your economy is struggling, you have higher petrol prices,
There is no gas available. Your people are striving to get a gas cylinder. They stand in a line for an hour and a half or 2 hours, and the prices are doubled over there. In fact, tripled over there. And you are sitting on Twitter or criticizing Pakistan's efforts to bring about peace and de-escalate the tensions. And actually, what Pakistan has done is stop the World War III from happening. So it doesn't make any sense to me that what kind of people are you? What kind of mindset you have? It is extremely twisted. You guys need to sort of look within yourself and realize that there is something wrong and probably see someone to sort this out. So ये حال چل رہا ہے وہاں پر. اب ہمارے بھی لوگ ہیں, ہمارے بھی شگرے ہیں, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے یوٹیوبر, تو وہ جشن منا رہے تھے, وہ پھٹا پہ گیا, رولا پہ گیا, خراب ہو گیا, اور کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا, کمون یار, ویٹ کر لو تھوڑا سا. یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں, یہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں یہ چیزیں. اور شہباز شریف کا وہ ویڈیو چلا رہے ہیں, بھائی جو بندہ پریشان ہوگا, جس کی اسکن از ان دا گیم, جو لگا ہوا ہے, محنت کر رہا ہے, جو ساروں کو اکٹھا کر رہا ہے, جب آپ اس کو آگے بتاؤ گے کہ یار یہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی پرابلم بتاؤ گے, تو اس کا یہی ری ایکشن ہونا چاہیے. اگر وہ ہنسنے کھیلنے لگ پڑے تو وہ بندہ کہے یار یہ ادھر پرابلم چل رہی تھی, یہ ہنس کھیل رہا تھا. تو دیٹس اے ویری نیچرل ریئیکشن ٹو ہیو. واٹس رانگ ان دیٹ؟ سو یہ صورتحال ہوئی ہے وہ اب ان دونوں کے درمیان, وچ از ایکسٹریملی پازیٹیو. اور ان کی جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ وہاں پر نہیں وہاں سے اٹھیں, وہ یہی بات ہوئی ہے کہ ان کی یہاں پر ڈسکشن چلتی رہے گی, یہ آگے بڑھے گی ٹیکنیکل ٹیمز, اور یہ جو باقی چیزیں ہیں اسموتھ آؤٹ کریں گے, ایگریمنٹس کو آگے چلائیں گے. سو اٹ از ویری ہارڈننگ واٹس ہیپننگ, واٹ ہیز ہیپنڈ ان سوئٹزرلینڈ اینڈ واٹس ہیپننگ ناؤ. سو وی ہوپ کہ یہ چیزیں اچھے طریقے سے اب آگے چلیں. اور دوسری طرف ہمارے جو لوکل معاملات ہیں اس میں آپ کو پتا ہے ایک ٹیلی کمیونیکیشن بل آیا تھا جس میں کہ بہت ہی خطرناک شکیں تھیں, جو کہ آئین کی جو آرٹیکلز ہیں 23 24 جو کہ ہماری پراپرٹی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے خلاف تھیں, اور اس کو ڈیفر کر دیا گیا تھا, اس کو روکا گیا تھا سینٹ میں پیپلز پارٹی کی پلوشا خان کے ذریعے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بل ہے اس کو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, پتہ نہیں 11 رکنی 13 رکنی, سارے حکومتی لوگ ڈال دیے, اور اس میں ایک شہری رحمان ڈال دی اپوزیشن کی طرف سے. بھائی شہری رحمان کو کیوں ڈالا یار, سارا آپ نے اپنا گورنمنٹ رکھا ہوا, تو شہری رحمان کا اس میں کیا کام ہے؟ بہرحال وہ شہری رحمان کو ڈال دیا اس میں. تو اب یہ لا منسٹر صاحب نے گفتگو کی, اس کے بارے میں کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہ ایک آدھی شک کا مسئلہ تھا, یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی اسی لیے ہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ سورٹ آؤٹ کر لی جائیں. یہ کچھ سینئر صحافیوں نے کچھ ایشو بنایا ہوا تھا, ورنہ ایشو تو کوئی بھی نہیں ہے, اس کو کر لیں گے, ملک میں کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. یہ وہ جو ہے نا ان کی جو یوزول لائن ہے وہی انہوں نے وہ باتیں کی. تو فار دا ریکارڈ تھنگ از کہ دس از این انکانسٹیٹیوشنل بل, اور یہ جو لا منسٹر ہیں ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ نے اس کو ویٹ کیا تھا, لا منسٹری نے ویٹ کیا تھا, اور اگر کیا تھا تو آپ لوگ کتنے نالائق ہیں, نکمے ہیں کہ آپ کے منسٹری سے یہ اتنا غلط قانون جو ہے, بل جو ہے وہ نکل گیا, اور پھر آپ کی کیبنٹ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, آپ کے وزیر اعظم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, آپ کے قومی اسمبلی نے ممبرانز نے پاس کر لیا اس کو. کیسے پاس کر لیا آپ کے ممبران نے یہ اتنا غلط قانون؟ سو اتنی چھوٹی بات نہیں ہے. فار دا ریکارڈ یہ نون لیگ کی گورنمنٹ پہ دھبا ہے, یہ جو قانون ہے, یہ جو بل ہے, یہ ہمیشہ ایک دھبا رہے گا, اور یہ ریکارڈ کا حصہ رہے گا کہ نون لیگ اس طرح کی قانون سازی کرنے کی کوشش کرتی ہے, کارپوریٹ جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کرنے کی کوشش کرتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ عوام کے انٹرسٹ کو دیکھو کہ عوام کے انٹرسٹ میں کیا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے جس میں کہ یہ اس طرح کی پارٹی ہے نون لیگ, جو کہ جہاں پر سے یہ اس طرح کے بل آتے ہیں, وہ ایک یہ پیکا جو ہے جو سائبر کرائم والا, یہ ہمیں تحفہ نون لیگ کا ہے. یہ وہ نوشے رحمان تھی, وہ آج کل پنجاب میں ہوتی ہیں, انہوں نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہوا ہے. اب یہ شزا فاطمہ خواجہ ہمیں یہ تحفہ دے کے جا رہی تھی, وہ تو اللہ بھلا کرے وہ پلوشا خان کا انہوں نے روک لیا. اب یہ اس میں یہ ویسے بھی پاس کروا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر, اب یہ اس میں کیا چھوٹی موٹی چینج کر کے یہ کروا لیں, کوئی پتہ نہیں ان کو کون پوچھنے والا ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ایڈوائزر بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی ٹیلی کام اور وہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کے سروس کو, ان کے پرپزز کو سرو کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو وہی باتیں سمجھ آتی ہیں, وہی آپ باتیں کرتے ہو, اور اسی طرح کے آپ بل لے آتے ہو. پھر آپ کی جب پھینٹی لگتی ہے, آپ کو کوئی شرم دلائی جاتی ہے, تو پھر آپ اس طرح کی کہانیاں آ کے سنانے لگ پڑتے ہو, نہیں ہم تو
گڈ آف دا پیپل کے لیے یہ کر رہے تھے, تو بھائی وہ گڈ آف دا پیپل جو کر رہے تھے وہ بل میں بھی لکھ دینا تھا. بل میں تو آپ نے گڈ آف دا ٹیلی کام سیکٹر لکھا ہوا ہے. ان کے فائدے کی بات لکھی ہوئی, عوام کے فائدے کی بھی بات لکھ دینی تھی. تو یہ صورتحال ہے. اب میں اس پہ کیا کہوں, بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آئی تھنک شہباز شریف صاحب کو بھی ذرا نکل آنا چاہیے اب یہ جو ہے ایران اور یہ والے معاملات سے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ گھر میں کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. اور پتہ نہیں نواز شریف صاحب کا اتنا وہ انٹیلیجنس ہے کہ نہیں ہے, وہ اتنا کمپریہینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی کیا حرکتیں کر رہی ہے. بہرحال جی موونگ فارورڈ. اچھا, یہ پنجاب اسمبلی میں ایک اپوزیشن کے رکن ہیں, انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی پولیٹیکل لوگوں کو اگر آپ پولیٹیکل بات نہیں کرنے دیں گے تو کیا مومنہ اقبال یہاں پر یہ بات کریں گے. سنیں ذرا آپ. اور وہ ثاقب چدڑ کے ساتھ ریاکشنز بھی ڈالے ہوئے ہیں, کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے. سیاسی بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سیاسی بات پھر مومنہ اقبال کرے گی, سیاسی بات پھر چاہت فتح علی خان کرے گا. سر میری بات سنیں جناب اسپیکر, میری بات سنیں. ٹھہرے قریشی صاحب, شاعر سے پہلے میری بات سنیں. بھیا آپ نے مومنہ کا نام کیوں لیا؟ شی از اے ویری رسپیکٹیبل, اپنے وہ شوبز سے ان کا تعلق ہے اور بڑا اچھا وہ کام کرتی ہیں, ہمیں بڑا ان کا احترام ہے. تو آپ نے یہ اس لیے کیا کہا کہ وہ کیوں ان کا یہ دس از ویری 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 ڈسکریمنیٹری پریجوڈس ہے یہ بات آپ کی. یہ میں حذف کر رہا ہوں جی. نو نیمز ٹو بی ٹیکن. آپ بڑی تعصب کی اینک سے دیکھتے ہیں. پھر آپ کا مومنہ کے خلاف تعصب ہے, بڑی عجیب بات ہے. جناب اسپیکر میری گزارش, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ بات چھوڑے صاحب. یہ تو آپ کو دیکھیں نا, یہ تو دس از ناٹ گڈ. آپ اپنے الفاظ واپس لیں, الفاظ واپس لیں. تو یہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے کہا بند کرو یہ خبردار کوئی ذکر کیا. بڑے پیارے لگتا ہے ان کو, بڑا پیار ہے ثاقب چدڑ کے ساتھ. وہ انہوں نے اسپیکر صاحب نے سٹانس لے لیا کہ نہ مومنہ اقبال کا نام نہیں لینا, میرا پیارا ہے ثاقب چدڑ, اس کے خلاف بات نہیں کرنی. تو انہوں نے وہ سارا جو حذف کروا دیا ان کی بات کو. تو یہ بڑی مزیدار ڈسکشن ہے. آئی تھنک دیٹ گوز آن ٹو شو کہ ثاقب چدڑ کو اچھا خاصا سپورٹ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے بھی. اب پارٹی کی طرف سے کتنا ہے آئی ڈونٹ نو. بہرحال وہ بجٹ سیشن میں مریم نواز کو آ کے تو ملے تھے, ان کا بڑا وہ بات چیت تو ہوئی تھی. ورنہ اگر مریم چاہتی تو وہ بلاک کر سکتی تھیں, ادھر ہی ان کو کہتی کہ نہیں بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو, پلیز گو اوے. تو وہ یہ بھی کر سکتی تھی لیکن نہیں کیا. تو باقی ان کا اب جو کیس ہے, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جی کچھ نہیں ہونا, یہ ایویں ڈرامے بازی ہے ساری. مومنہ اقبال کو اگر اس نے واقعی ہراس کیا ہے تو اس کو کوئی انصاف انصوف نہیں ملنے والا ہے اس سسٹم میں. یہ پاسبل نہیں ہے. ثاقب چدڑ از ٹو اسٹرانگ فار دیٹ, ٹو رچ فار دیٹ. اور وہ اس نے اپنی جڑیں اب مضبوط کر لی ہوئی ہیں. وہ چاہے پہلے کڈنیاں بیچتا بوجھتا رہا ہے لیکن اب اس کی وہ ایم پی ہے, عزت دار بن گیا ہے, امیر ہو گیا ہے. پہلے تو وہ دیکھیں نا, وہ کہتا ہے کہ میں 50,000 روپے لیتا تھا, اب تو وہ 50 کروڑ روپے اس نے پراپرٹی خرید لی ہے ڈیوس روڈ پہ 60 کروڑ کی, جو کہ اربوں کی ہے ایکچولی. سو بڑی گیمیں ہیں, بڑے لوگ ہیں. یہ 2 نمبری یہاں پر چلتی ہے. اور یہاں پر اس سسٹم میں یاد رکھیے گا, جو 2 نمبر بندہ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھی بہت ہوتے ہیں, اس کو پروٹیکٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے بہت ہوتے ہیں. جو اس سسٹم میں ایماندار آدمی ہوتا ہے نا, وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے, اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اس کو ہمارے جیسے پاگل لوگ ہوتے ہیں کچھ میڈیا میں, وہ آگے سپورٹ کر دیتے ہیں, اس کی بات اٹھا لیتے ہیں, ورنہ سسٹم کے اندر سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے ہمارے ملک کی. بہرحال ایسا ہی ہے جی. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.